السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رضا باروی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ احمد رضا باروی صاحب، آپ کے شوق اور ہنر کیا ہے آپ کا؟ میرا شوق ابھی تک تو میرا شوق جو تھا وہ تجوید و قرات تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کی عمر کیا ہے ابھی؟ میری اس وقت عمر ہے 20 سال۔ اور آپ کس عمر سے تلاوت کر رہے ہیں؟ میں اسکول لائف سے ہی میں نے سٹارٹ کی تھی، تقریباً 10 سے 11 سال کی عمر میں نے شروع کر دی تھی۔ آپ کتنے مقابلوں میں ابھی تک حصہ لے چکے ہیں؟ میں بے شمار مقابلہ جات میں حصہ لے چکا ہوں، ابھی یاد تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کس مقابلے میں حصہ لیا تھا؟ دیکھیں، اگر اسکول لائف کی بات کی جائے تو میرا جو فرسٹ کمپٹیشن تھا میرا وہ تھا کھدر والا میں، اور پھر جب میں نے قرات کورس کیا اس کے بعد پھر دھوبی گھاٹ کے ساتھ ایک نعت اکیڈمی ہے، لائبریری بھی ہے، تو وہاں پر کمپٹیشن ہوا تھا، تو وہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا کمپٹیشن جو ہے میں نے وہ ون کیا تھا۔ زبردست۔ آپ ہمیں اپنی میٹھی آواز میں ہمیں اور ناظرین کو کیا سنانا پسند کریں؟ میں چند قرآن پاک کی آیات ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان۔ بہت زبردست، بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ دینی تعلیمات تو حاصل کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ کیا دنیاوی تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہیں؟ جی، میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں۔ کس جماعت میں ہیں آپ؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے میٹرک کے امتحانات دیے، اس کے بعد میں ذرا بیزی ہو گیا، اب دوبارہ میں نے ایف اے کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ اور آپ کی قرات کے علاوہ اور کیا کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں، قرات کے علاوہ میری مصروفیات ہوتی ہیں، ایک تو صبح میں نے درس نظامی کی کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر واپس آ کر میں نے روٹین کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں نے کلاسز جو ہیں وہ لینی ہوتی ہیں، جو میرے پاس بچے تجوید و قرات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اس کے علاوہ کچھ پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں اس طرح دن۔ تو آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ سنجیدہ ہے، یا گھر میں جیسے عام لوگ رہتے ہیں اور ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے ویسا ماحول ہے یا سنجیدہ ماحول ہے؟ جی، گھر کا ماحول تو سنجیدہ ہے، لیکن میں تھوڑا خوش مزاج رہتا ہوں۔ آپ خوش مزاج رہتے ہیں اور آپ گھر میں مذاق وغیرہ، میرا خیال ہے گھر کا دل آپ ہی لگائے رکھتے ہیں۔ جی جی بالکل، زبردست۔ اور آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ دوستوں کے ساتھ آپ کس طرح دن گزارتے ہیں؟ جی، دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، اگرچہ ٹائم تو صحیح نہیں دے سکتے لیکن جو ہمارا ویکنڈ ہوتا ہے تو اس میں دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، میٹ اپ ہوتا ہے۔ زبردست۔
تو آپ کے جو دوست ہیں وہ زیادہ آپ کی طرح دینی رجحان والے ہیں، یا عام زندگی میں جیسے لوگ آج کل بچے ہوتے ہیں وہ گیموں کی طرف، کھیلوں کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں؟ دیکھیے ہماری جو بیٹھک ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ اگر ہم دینی ماحول میں جائیں تو ہمارے دینی ہیں، اگر ہم اسکول لائف کی بات کریں یا دوسری عام روٹین کے ساتھ جو ہے وہ دنیاوی دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جیسا دیس ویسا بیس والی بات ہے، زبردست، بہت ہر اچھا۔ طرح کے یعنی کہ دوست ہیں، ساری دینی بھی محفلوں کو دنیاوی آپ جو بھی۔ ہے اٹینڈ کر لیتے جی ہیں؟ جی زبردست۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1500 سالہ جشن ولادت آ رہا ہے، آپ اس دن کو جو ہے کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیں، جب 1400 سال مکمل ہوئے تھے تو اس وقت نہ آپ تھے، نہ میں تھا، نہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اب جو 1600 سالہ جشن ولادت آئے گا تب ہم نہیں ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ تو اب کیوں نہ ہو کہ 1500 سال ہماری زندگی میں مکمل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے ہی آسن انداز سے، بڑے ہی عقیدت کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت جو ہے وہ منائیں، درود پاک پڑھیں، آپ کے ذکر کی محافل سجائیں۔ آپ کی 12 ربیع الاول پہ مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو نماز فجر اور اس کے ساتھ درود السلام پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد 9 بجے جو ہے وہ رضا چوک سے جلوس نکلتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سارا دن محافل کی مصروفیات ہوتی ہے، تو اس طرح پھر وہ الحمدللہ اچھا دن گزرتا ہے۔ تو آپ جلوس میں حصہ لیتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل لیتے ہیں، بچپن سے ہی لیتے ہیں۔ شروع سے ہی لیتے ہیں؟ جی جی بالکل لیتے ہیں۔ اور آپ تلاوت قرآن پاک میں کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ آپ کے پسندیدہ کون ہیں؟ جی دیکھیے، جو میرے آئیڈیل ہیں وہ مصر سے ہیں، ان کا تعلق شیخ محمود شہاد ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے بہت بڑے قاری قرآن ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ زبردست۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ مختلف مقابلوں میں پوزیشنز بھی حاصل کر چکے ہیں، ہمیں بتائیں گے آپ نے کن کن مقابلوں میں جو ہے وہ پوزیشنز حاصل کی ہیں اور کون سی پوزیشن حاصل کی؟ جو میرا سب سے پہلا مقابلہ تھا اس میں میں تیسری پوزیشن پہ آیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں سیکنڈ آیا، پھر سیکنڈ آیا، ماشاءاللہ۔ اور پھر میں جا کر فرسٹ آیا۔ ان کے مختلف علاقہ جات میں جہلم ہو گیا، لاہور ہو گیا، جڑاوالا ہو گیا، سمندری، فیصل آباد، کافی یعنی کہ تحصیلوں میں، ضلع میں، الحمدللہ۔ تو آپ نے جب پہلی دفعہ مقابلہ جیتا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ الحمدللہ میں بہت اچھی کیفیت تھی۔ میں اس وقت سوچ ہی رہا تھا کہ پہلا مقابلہ ہے اور پوزیشن نہ آئی تو گھر والے کیا کہیں گے، اساتذہ کیا کہیں گے، میں بڑے کشم و کش میں تھا، بڑا پریشان تھا۔ تو جب رزلٹ انہوں نے بولا، مجھے یقین بھی تھا اپنے آپ پر، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ فرسٹ کمپٹیشن تھا، کوئی اتنا میرا تجربہ نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے میرا نام اناؤنس کیا تو پھر الحمدللہ بہت خوشی ہوا۔ پھر اساتذہ نے بھی اپریشیٹ کیا، گھر سے بھی جو ہے وہ دعائیں ملی، نیک خواہشات کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو آپ جب مقابلہ جیتے تو آپ کو کیا انعامات ملے؟ دیکھیں، وہ گورنمنٹ نے کروایا تھا مقابلہ جات، وہ مقابلہ جو ہے گورنمنٹ نے کروایا تھا۔ اور یہاں پر اسی کے ساتھ میں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں کہ جو گورنمنٹ کرواتی ہے اس میں اتنے انعامات نہیں ہوتے، اور ایک المیہ بھی سمجھ لیں آپ کہ ہمارے ملک کے اندر جو سنگنگ کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، گائکی کے، موسیقی کے، ادھر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لاکھوں یعنی کہ لاکھوں روپے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بھاری اماؤنٹ انعام ہوتی بھی ہے، بھاری تعداد میں ہاں جی، ہوتا ہے اور لوگوں کی بھی زیادہ انعامات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ جو قرآنی محافل کے مقابلہ جات ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں یا نعت کے مقابلہ جات ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ یعنی کہ ایک نہ ہونے کے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ لوگوں کی محبتیں، الحمدللہ ماشاءاللہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو ویسے اگر سرکاری سطح سے ہٹ کر ہو، پرائیویٹ کوئی کمپٹیشن ہو،
تو وہاں پر لاکھ روپے انعام بھی ہوتا ہے، 50,000، تو مختلف ہر کسی کی اپنی اپنی۔ تو آپ کی قرات کے استاد کون ہیں؟ میرے استاد محترم میں فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور یہ انہی کا ہی فیضان ہے کہ آج بندہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھ کر بولنے کے قابل ہوا ہے۔ زبردست۔ آپ کو قرات میں سیکھنے میں کتنا وقت لگا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ ہمارے پاس لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ وہ سمجھتے بھی ہیں شاید کہ پتہ نہیں بندہ 1-2 ماہ میں سیکھ جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے پراپر محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً کم سے کم 2 سال آپ کو لگ ہی جاتے ہیں کہ آپ اپنا تجوید و قرات کا جو ہے وہ کورس مکمل کریں۔ آپ ابھی تک کتنے مقابلے جو ہیں وہ جیت چکے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابھی شمار تو نہیں کیے، کافی ہیں، تقریباً 10 سے زیادہ ہی ہیں تقریباً۔ آپ کی یہ جو خوبصورت آواز ہے، یہ آپ کو وراثت میں ملی ہے یا یہ آپ نے خود حاصل کی ہے؟ دیکھیے نہ تو کچھ وراثت میں آتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بندے کو خود بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ جہاں تک ملنے کی بات کی جائے تو وہ مجھے اس طرح ملا کہ ماحول پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمارا ماحول کچھ ایسا تھا کہ میرے والد صاحب مفتی ہیں، عالم دین ہیں اور بہت اچھے قاری بھی ہیں، تو والد صاحب تلاوتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے پہلی تلاوت کی تھی تو میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں آج سکول میں کر کے آیا ہوں۔ تو یہ کمپٹیشن ہوا، تو اس میں مجھے جو اسکول کے میرے ٹیچرز ہیں وہ لے کے گئے، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اچھا پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے میرے گھر بتایا، پھر والد صاحب نے میرا اس کی طرف مزید جو ہے وہ توجہ دے رہی میری، پھر میں نے الحمدللہ یہ اس سفر کا آغاز کیا۔ آپ کو آواز کا خیال رکھنے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ دیکھیں مشکلات تو ہیں، لیکن دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اگر گلے سے ہم نے پڑھنا ہے، گلے کا کام ہے، تو اس کی کیئر بھی تو کرنی ہے نا۔ اس میں بس مشکلات یہی ہوتی ہیں جی، جب آپ کے سامنے پیزا پڑا ہو، شاورما پڑا ہو، برگر ہو، فاسٹ فوڈ وغیرہ یا گول گپے وغیرہ ہو، کوئی تلی ہوئی چیز ہو، تو حالانکہ یہ تو پاکستانی جسے کہتے ہیں وہ ٹریڈیشنل سمجھ لیں، پاکستانی ذائقہ۔ ہاں جی، پاکستانی چیزیں، تو بس ان سے بچنا جو ہمارے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس عمر میں کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں ان چیزوں کو؟ بس وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج ہوتی رہتی ہیں۔ اگر جو 18 سال سے نیچے والی عمر ہے، اس میں 20 سال تک بلکہ آپ کو جو ہے وہ بالکل اچھا پرہیز رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا پڑھ کے تجربہ ہو جاتا ہے، تو پھر تجربے کی بیس پر اگر آپ کا گلا بھی خراب ہو لیکن آپ کا تجربہ ہو 7-8 سال کا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا قرات میں کسی نے سپورٹ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، بالکل مجھے سپورٹ کیا، جیسا کہ میں گھر چھوڑ کے 2 سال کے لیے گیا فیصل آباد، تو یہ سب سے زیادہ میرے والدین کو کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، انہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی، اور آج جو کچھ بھی ہوں میں انہی کی دعاؤں کی وجہ سے، انہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں۔ تو آپ جب شہر سے باہر رہ رہے تھے اور وہاں پر سیکھ رہے تھے، تب آپ کے اخراجات کیسے مینج ہوتے تھے؟ جی وہ والد صاحب بھی کرتے تھے، ظاہری بات ہے، کیونکہ ہم تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، اور باقی میرا تب سے ہی محافل کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ کی کامیابی میں آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میرے والدین ہیں، جنہوں نے اساتذہ کی طرف بھیجا، پھر میرے اساتذہ ہیں، انہی کی محنت ہے، انہی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ زبردست۔ آپ کے اس عمر میں تو بچے جو ہیں وہ کچھ اور شوق پالتے ہیں، آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ دیکھیں یہ آپ کے گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا دینی ماحول ہے اور ہمیں شروع سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے یا تو آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا رسول اللہ کا فرمان پڑھنا ہے۔ احمد رضا باروی صاحب، آپ اپنے ہم عمر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ قرآن میں برکت ہے، قرآن میں سکون ہے، اور اکثر اوقات ہم سے دوست پوچھتے ہیں کہ یار ہم بھی تجوید سیکھ سکتے ہیں، تو بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نہ تو کسی عمر کی قید ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس میں آپ کو جی قرآن پاک حفظ ہونا چاہیے، اس میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے، یہ ایک الگ سا جو ہے وہ علم ہے، ٹھیک ہے۔
تو نوجوان کہتے ہیں جی کہ ہمیں سکھاتے ہیں بس مہینے کے اندر اندر 2 ماہ 3 ماہ کے اندر. ایسا نہیں ہوتا. سکھا نہیں دیں، گھول کے پلا دیں. جی گھول کے پلا دیں، کوئی جوس بنا کے نا اس طرح کا. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. اب جب ہم پڑھتے تھے تو الحمدللہ رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کے اکثر اوقات ہم نے اپنی پریکٹس کرنی. ٹھیک ہے. تو جو 2 سال کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس میں ہم نے الحمدللہ ایک محنت کی ہے تو آج پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی محنت کریں. محنت کے بغیر ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ 2-3 ماہ میں جناب آپ قاری بن جائیں. آپ محنت کریں، انشاءاللہ محنت آپ نے کرنی ہے، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے. سنا ہے کہ آپ نعت خوانی بھی کرتے ہیں. جی جی. تو جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو آپ کوئی ایک نعت کا شعر سنانا چاہیں گے؟ جی بالکل میں سنانا چاہتا ہوں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. اچھا آپ نے نعت کا گایا نا، تو یہ استغاثے میں نعت بنا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مستقبل میں ایک دین کی خدمت کرنے والا، ایک صحیح اور لکید عالم دین بننا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ احمد رضا باروی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے. یہ ایک چھوٹی سی عمر میں قرات کر رہے ہیں اور اپنی آواز سے لوگوں کے دل میں جگہ بنا رہے ہیں. انہوں نے چھوٹی سی عمر سے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا. صرف حصہ ہی نہیں لیا، بہت سارے انعامات بھی جیتے اور پوزیشنز بھی حاصل کی. آج ہم نے آپ کی ان سے ملاقات کروائی. اسی طرح ہم آپ کی مختلف ٹیلنٹ والے لوگوں سے، جو لوگ آگے نہیں آ پاتے، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے. ہمارے شو کو لائک کریں. ہمارے چینل کا نام ہے ریئل ٹاک آفیشیل. بہت زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.